نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس کی تکمیل کی۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر 1 کا کچھ اعادہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ مزید ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں تقریباً 3000 الفاظ یعنی 3064 الفاظ وہ سیکھے، اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا، کیونکہ جو ضمائر ہم نے پڑھی تھی یعنی ضمائر منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں مذکر کی، یہ قرآن مجید میں 3064 مرتبہ یہ ضمیریں آئی ہیں، یعنی کل 78000 الفاظ میں سے 3064 الفاظ ہم نے سیکھ لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم آج دوبارہ ایک مرتبہ اس کا اعادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ میرے اشاروں کی طرف بھی آپ دیکھیے گا اور اس کے مطابق آپ اس کو سمجھیے گا۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ دوبارہ دیکھیے، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ مزید دیکھیے۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ دوبارہ دیکھیے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ 3 صیغے غائب کے لیے، 3 صیغے حاضر کے لیے اور 2 صیغے متکلم کے لیے۔ آج کے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کے سبق میں اور آج کے لیکچر میں ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے متعلق پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع کے متعلق کچھ اجمالی طور پر آپ کو بتلایا تھا۔ آج ہم تفصیلی طور پر کچھ پڑھ لیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ واحد 1 کو کہا جاتا ہے اور تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زائد کو۔ لیکن دیگر زبانوں میں یعنی عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں واحد کے بعد تثنیہ نہیں ہوتا بلکہ واحد کے بعد جمع ہی ہوتا ہے۔ تو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ہم تینوں کو استعمال کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں تینوں چیزیں ہیں، واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زائد چیزوں کو کہتے ہیں۔ یعنی 2 سے زائد کوئی بھی چیز ہو، 2 سے زائد افراد ہوں تو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے مسلمن، لفظ مسلمن یہ واحد ہے، مسلمانی یہ تثنیہ ہے، مسلمون یہ جمع ہے۔ اسی طرح
مؤمن یہ واحد ہے، مؤمنان یہ تثنیہ ہے، اور مؤمنون یہ جمع ہے۔ صالح واحد، صالحان تثنیہ، صالحون جمع، عابد عابدان عابدون، منافق منافقان منافقون، کافر کافران کافرون۔ واحد تثنیہ اور جمع۔ اچھا، واحد تثنیہ اور جمع اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سمپل ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا۔ کوئی بھی واحد لفظ ہو، کوئی بھی واحد اسم ہو، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے، یا اور نون کا اضافہ کرنے سے۔ الف اور نون، یا اور نون، ان دونوں کے اضافے سے واحد سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمن، مسلمن، میم، سین، لام اور میم، مسلمن، آخری لفظ میم ہے۔ اب آخر میں ہم جب الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ بن جائے گا، مسلمان مسلمان۔ اسی طرح آخر میں یا اور نون کا اضافہ کر دیں تو بھی تثنیہ بنے گا، مسلمن سے مسلمینی، مسلمینی، یا اور نون کا اضافہ۔ تو دوبارہ قاعدے کو سمجھیے گا کہ کسی بھی واحد لفظ کے آخر میں، یعنی اسم ہو، کوئی بھی اسم ہو، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے، یا اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی۔ اسی طرح جمع بنانے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جائے گا۔ جیسے مسلمن ہے، مسلمن سے مسلمون اور مسلمین، دونوں جمع ہیں۔ واو اور نون کا اضافہ، یا اور نون کا اضافہ۔ دوبارہ سمجھیے، کسی بھی اسم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کرنے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، یا اور نون کا اضافہ کرنے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ اس کی آپ مثالیں قرآن مجید میں جا بجا آپ کو مل جائیں گی۔ چند مثالیں آپ کو میں دے رہا ہوں۔ مسلمن سے مسلمانی تثنیہ بن گیا، مسلمینی تثنیہ بن گیا، اور مسلمون جمع بن گیا، اور مسلمین جمع بن گیا۔ منافقن واحد لفظ ہے، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے، منافقانی، اور یا اور نون کا اضافہ کریں گے تثنیہ بنانے کے لیے، منافقین، اور واو اور نون کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لیے، منافقون، یا اور نون کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لیے، منافقین۔ اسی طرح صالحن ہے، صالحن ہے، اس سے صالحان، الف اور نون کا اضافہ کیا تثنیہ بن گیا، صالحین، یا اور نون کا اضافہ کیا آخر میں تو تثنیہ بن گیا، صالحون، واو اور نون کا اضافہ کیا تو جمع بن گیا، صالحین، یا اور نون کا اضافہ کیا تو جمع بن گیا۔ تو یہ جمع بنانے کا طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید میں زیادہ الفاظ واو اور نون اور الف اور نون کے ساتھ، یعنی تثنیہ کے لیے الف اور نون کا یہ زیادہ الفاظ آتے ہیں، اور جمع کے لیے واو اور نون اس کا استعمال یہ زیادہ آتا ہے۔ تو ہم اس کی ذرا ضمائر منفصلہ کے ساتھ ملا کر ذرا گردان کریں گے تو یہ بات ہمیں زیادہ واضح ہو جائے گی، مزید ہمیں اس کی انفارمیشن مل جائے گی۔
تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ قاعدہ یہی ہے کہ اگر ہم ضمائر اگر واحد لائیں گے تو اس کے لیے ہمیں جو ہم آگے صیغہ لا رہے ہیں وہ بھی ہمیں واحد لانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ضمیر تثنیہ ہے تو آگے جو صیغہ آئے گا وہ بھی تثنیہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ضمیر جمع کی ہے تو اس کے لیے آگے آنے والا صیغہ اور آگے آنے والا لفظ وہ بھی جمع ہی استعمال کرنا پڑے گا، یعنی اس کی آپس میں مطابقت ہوگی، بغیر مطابقت کے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو آئیے ذرا گردان کرتے ہیں اس کی، اور اس کو آپ خوب سمجھیے گا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سمپل گردان کی تھی، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، لیکن درس نمبر 2 اور لیکچر نمبر 2 میں ہم اس کے ساتھ واحد، تثنیہ اور جمع ملائیں گے۔ غائب کے صیغے ہیں اس کے ساتھ بھی واحد، تثنیہ، جمع ملے گی۔ حاضر کے صیغے ہیں اس کے ساتھ بھی واحد، تثنیہ، جمع ملے گی، اور متکلم کے صیغے ہیں اس کے ساتھ بھی واحد اور جمع ملے گی۔ تو دیکھیے، ہوا مسلم، لفظ مسلم ہم لیتے ہیں، ہوا مسلم، اب ہوا بھی واحد ہے اور مسلمن بھی واحد ہے، ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہما بھی تثنیہ ہے، مسلمانی بھی تثنیہ ہے، ہم مسلمون، ہم بھی جمع ہے اور مسلمون بھی جمع ہے، انت مسلمون، انت بھی واحد ہے، حاضر ہے، اور لفظ مسلم یہ بھی واحد ہے، انتما مسلمانی، انتما بھی تثنیہ ہے اور مسلمانی بھی تثنیہ ہے، انتم مسلمون، انتم بھی جمع ہے اور مسلمون بھی جمع ہے، انا مسلمون، انا بھی واحد ہے اور مسلمون بھی واحد ہے، اور نحن مسلمون، نحن جمع ہے، اس کے مطابق مسلمون کو بھی جمع لے کر آئیں۔ اب گردان سنیے، ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ ترجمہ تو ماشاءاللہ آپ کو آ گیا ہوگا، بہت آسان۔ مسلم کا مطلب مسلمان، اشاروں کے ساتھ آپ ترجمہ کیجئے۔ ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان مرد، ہما مسلمانی، وہ 2 مسلمان مرد، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد، انت مسلمون، آپ ایک مسلمان مرد، انتما مسلمانی، آپ 2 مسلمان مرد، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان مرد، انا مسلمون، میں ایک مسلمان مرد، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان مرد۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان مرد، ہما مسلمانی، وہ 2 مسلمان مرد، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد، انت مسلمون، آپ ایک مسلمان مرد، انتما مسلمانی، آپ 2 مسلمان مرد، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان مرد، انا مسلمون، میں ایک مسلمان مرد، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان مرد۔ اب تھوڑی سی اس کی مشق کرتے ہیں اور مزید الفاظ کو بھی اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے صالح ہے، ہوا صالح، ہما صالحانی، ہم صالحون، انت صالح، انتما صالحانی، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون۔ ترجمہ، صالح کا مطلب نیک ہونا، وہ ایک نیک مرد، وہ 2 نیک مرد، وہ سب نیک مرد، آپ ایک نیک مرد، آپ 2 نیک مرد، آپ سب نیک مرد، میں ایک نیک مرد، ہم سب نیک مرد۔ لفظ عابد لیتے ہیں، واحد ہے،
هو عابد هما عابدان هما عابدون انت عابد انتما عابدان انتم عابدون انا عابد نحن عابدون. وہ ایک عبادت گزار مرد، وہ دو عبادت گزار مرد، وہ سب عبادت گزار مرد. آپ ایک عبادت گزار مرد، آپ دو عبادت گزار مرد، آپ سب عبادت گزار مرد. میں ایک عبادت گزار مرد، ہم سب عبادت گزار مرد. تو بالکل آپ نے جو گردان کا صیغہ ہوگا، اگر واحد کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ آپ لفظ جو ہے واحد کا لے آئیں گے. اگر گردان کا صیغہ تثنیہ کا ہے تو جو الفاظ یا جو لفظ آپ ساتھ لانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی آپ تثنیہ لے کے آئیں گے. قاعدہ آپ کو بتا دیا. اگر لفظ جمع کا ہے، اگر گردان کا صیغہ جمع کا ہے تو آپ کو لفظ بھی جمع ہی لے کر آنا پڑے گا. تو آج ہم نے لیکچر نمبر 2 پڑھا. اس کے اندر ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کو پڑھا اور اس کی تھوڑی بہت مشق کی، اور کچھ الفاظ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہ الفاظ آپ دیکھیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے گا. اس سے آپ اسی طرح آپ مشق کیجئے گا جس طرح میں نے آپ کو مشق کروائی ہے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، یہ سیمپل ہیں. انہی کے ساتھ آپ واحد، تثنیہ اور جمع ملائیں گے. ہوا مسلم، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. اسی طرح مزید قرآن مجید سے الفاظ آپ نکالیں. عابد، صالح، قانت، جتنے بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں وہ نکالیے اور اس کے ساتھ آپ مشق کیجیے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود ترجمہ کر رہے ہوں گے، اور قرآن مجید جب آپ تراویح میں سن رہے ہوں گے یا نماز میں سن رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا لطف اور اس کی سروریت اور اس کا مزہ آپ کو یقیناً آئے گا، اور قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ بھی انشاءاللہ ہمیں آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید محنت کی اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے دوبارہ یہی گزارش ہے کہ ہمارا ہدف تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا ہے. اس میں آپ حضرات کی مدد کی اور اعانت کی ضرورت ہے. اگر آپ مدد کریں گے، یہ مدد میری نہیں، یہ قرآن کی نہیں، یہ اللہ کے دین کی مدد ہوگی، اور اس کا ثمرہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائیں گے. تو اس کی مدد یہی ہے کہ آپ اس کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ چلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان ذرائع کو استعمال کرنے کی ترغیب دیں جن میں یہ مہیا ہے. ہمارا درس فیس بک میں ہے، اسی طرح یوٹیوب پر ہمارے چینل میں موجود ہے. تو آپ اس کو ضرور، آپ اس کے اندر لوگوں کو اس کی دعوت دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اندراج فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.